ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. میرے خیال میں آپ تھک گئے ہیں اور تھکے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں۔ اپنی اپنی آوازوں کو اتنا بلند کیجئے جتنی وہ ذات قابل بلند ہے اور لائق تحسین ہے۔ نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. حیدری. یا علی. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین، ایام عزا چل رہے ہیں اور ہم نے یہ صف عزا بچھائی ہے۔ یہ صف عزا بچھا کر ہم حسین ابن علی سے اپنا رشتہ بتا رہے ہیں۔ لہٰذا اس صف عزا کو بچھانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ ہم جہاں ذکر حسین کر رہے ہیں وہاں فکر حسین بھی کرتے ہیں، اور اس ذکر کو روکنے کی ازل سے کوشش چلی آ رہی ہے۔ میں کیوں نہ کہوں، جو آج کل سوشل میڈیا کی صورتحال ہے، آپ ہر جگہ دوسری جگہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی کیا بیان دیے جا رہے ہیں، کہیں کسی کو روکا جا رہا ہے پڑھنے سے، کہیں کسی پہ گرفتاری کا وہ اس کو عنوان دیا جا رہا ہے۔ تو میں صرف اتنا ہی پوچھتا ہوں کہ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم اگر ذکر حسین ابن علی کر کے رسول کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ہمارا قصور بتایا جائے، اگر نہیں تو پھر کان کھول کے سن لو، جو روک رہے ہیں ان کا مذہب بتایا جائے۔ اس لیے یہ ذکر حسین ابن علی کوئی روکنا آسان بات نہیں۔ ہم نے تو اپنا ظاہر کر دیا کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں یہ رسول نے فرمایا تھا، یہ رسول نے کہا تھا، ہم اس لیے یہ صف عزا بچھا رہے ہیں، لہذا تم بھی اپنا مذہب ظاہر کرو۔ تو پھر مجھے یہاں پہ ایک پنجابی کا شعر پڑھنا ہے۔ سارے ماشاءاللہ آپ لوگ پنجابی سے آشنا ہیں، واقف ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے:
بغض بے شک مزید رکھ لے. نہیں ایسے نہیں، ایسے سفر نہیں ہوتا، سفر طویل ہے. میرا اور آپ کا بھی سفر طویل ہے. اور یقین جانیے بزرگوں سے سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے سفر تب ہی اچھا اور پر رونق گزرتا ہے جب ہم سفر ہم مزاج ہو. لہذا مجھے یقین ہے کہ آپ اس سفر میں میرا ساتھ دیں گے. بغض بے شک مزید رکھ لے، کچھ تسیدہ دید رکھ لے. بغض بے شک مزید رکھ لے، کچھ تسیدہ دید رکھ لے. حسین نالو جے یزید پیارے، حسین نالو جے یزید پیارے، تو پیو دا نام بھی یزید رکھ لے. سلامت رہیں. پھر اگر اجازت ہے میں یہاں سے آگے بڑھوں، کیونکہ شروعات ہی مجھ سے پہلے جو خطیب پڑھ رہے تھے انہوں نے کیونکہ رباعی اور شعر پڑھے ہیں، تو میرا جی چاہ رہا ہے میں آپ کو ساتھ چلانے کے لیے ذرا تھوڑا سا اس کا بھی سہارا لوں. یہاں پہ پھر شاعر نے پھر ایک دفعہ للکارا ہے. اس نے کہا ہم اپنا مذہب بتا چکے، ہم حسینی ہیں، ہم محمدی ہیں، تم بھی اپنا مذہب ظاہر کرو، کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے صرف بھاگنا سیکھا ہے یا چھپنا سیکھا ہے، ہم نے میدان میں لڑنا یا مرنا سیکھا ہے. شاعر کہہ رہا ہے حسین مثبت، حسین کامل. پھر میرے خیال میں آپ تھک گئے ہیں. حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل. پھر کہا یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، کہ کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جی ہیں سلامت رہیں آپ نے حق ادا کر دیا. اور مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ زبانیں جو ذکر آل محمد میں بولتی ہیں، ان زبانوں پہ خصوصاً خدا کا کرم ہے اور حسین کی دعا ہے. اور یہ زبانیں یوں گفتگو نہیں کرتی کہ ان زبانوں کے لیے خود جناب سیدہ نے بھی دعا مانگی، رسول خدا نے بھی دعا مانگی. سلامت رہیں آپ. جی ہاں، تو میں نے اپنے جو موضوع ہے اس کے شروع میں ایک آیت پڑھی. فرمان خداوندی ہو رہا ہے، میرا رسول ان سے کہہ دے مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے. یعنی اگر میں آیت کے پس منظر میں جاؤں تو رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں میں نے جو تمہیں خدا پرست بنانے کے لیے پتھر کھائے، مجھے تم سے اس کا اجر بھی نہیں چاہیے. مجھے تم سے دولت نہیں چاہیے، مجھے تم سے گھر نہیں چاہیے، مجھے تم سے غلامہ نہیں چاہیے. یا رسول اللہ پھر چاہیے کیا؟ آپ نے اس دین کے لیے پتھر کھائے، آپ نے اس دین کے لیے کچرا بھی لوگ آپ پر پھینکتے رہے، آپ پہ تہمتیں بھی لگاتے رہے، آپ پر تکذیب کی تہمت بھی لگاتے رہے. یا رسول اللہ پھر چاہیے کیا؟ تو اللہ نے کہا رسول اگر کچھ مانگنا چاہ رہا ہے اپنی امت سے تو ان سے کچھ نہ مانگ، مال نہ مانگ، زر نہ مانگ، اولاد نہ مانگ، دولت نہ مانگ، بلکہ ان سے اتنا کہہ دے فقط میری آل سے محبت رکھو، یہی میرا اجر ہے. آزاد کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات. اچھا اجر ملا. اور ساتھ ہی یوں تو میں اگر کہہ دوں کہ سارے آل محمد اس آیت کا مصداق ہیں، لیکن چونکہ میں نے جس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنی ہے ان تمام مصادیق میں سے میں نے ایک مصداق اٹھایا ہے، اور ان کے بارے میں نے زبان رسالت سے نکلا ہوا فرمان بھی
آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جس میں رسول فرما رہے ہیں کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ ہیں میرے ساتھ؟ اور یقین جانیے رسول نے ایک مرتبہ نہیں بارہا حسین ابن علی کا تعارف بھی کروایا ہے۔ اور میں یہاں ایک سوال کر رہا ہوں، حسین کون ہے؟ حسین کہتے کسے ہیں؟ یہ سوال بڑا عام ہے، کیونکہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں جب انسان گفتگو کرتا ہے تو قبلہ آپ صاحب مطالعہ لوگ بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے اس کا تعارف معلوم کیا جاتا ہے، اس کی زندگی میں اس کا تعارف معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ ہے کون؟ اس کا رشتہ کس سے ہے؟ اس کی ماں کون؟ اس کا باپ کون؟ اس کا دادا کون؟ آپ تھک گئے، اس کا دادا کون؟ اب یہاں پہ میں نے جو تعارف کروانا ہے امام حسین علیہ السلام کا، اگر دیکھا جائے امام حسین علیہ السلام کے جو نانا ہیں اس جیسا نانا نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا۔ جی آپ جی سلامت رہیں کیا؟ اور پھر اگر بابا کی بات کی جائے تو پھر میں یہی بلا مبالغہ کہوں گا، ایسا بابا ملا کہ جس کے بارے میں رسول یہ فرماتے نظر آتے ہیں، یا علی اگر میں تیرے فضائل بعین ہی ویسے بیان کروں جیسے مجھے اللہ نے تعلیم دیے ہیں تو پھر مجھے شائبہ ہے لوگ تجھے بھی عیسیٰ کی طرح خدا مانیں گے۔ اور پھر اگر میں امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے بارے میں بات کروں تو یقین جانیے کہ وہ ہستی ہے کہ جو سیدۃ نساء العالمین ہے۔ یقین جانیے کہ جو کار رسالت میں جتنا محمد نے خرچ کیا ہے اتنا زہرا کا بھی خرچ ہوا ہے۔ پھر اگر تعارف کرواؤں امام حسین علیہ السلام کے بھائی کا تو یقین جانیے کہ شب رسول جسے تاریخ نے لکھا کہ امام جب گلیوں میں چلتے تھے تو لوگ دیکھ کر رسول اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور پھر کیا کہنے اس حسین کے کہ جس کا بھائی شب رسول ہو۔ یہ تعارف ایک عام ہے، میں نے آپ کو تعارف کروا دیا۔ یہ پہلے اور جو میں نے سوال چھوڑا تھا حسین کون ہیں، اب بتانا ہے حسین کہتے کسے ہیں۔ حسین کہتے کسے ہیں؟ اگر میرے ساتھ ہیں اور چلیں آپ تو میں آپ کو لے کر جاؤں حسین کہتے کسے ہیں؟ جس کے گہوارے سے ملے فرشتوں کو پرواز اسے حسین کہتے ہیں۔ جی سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ جس کے گہوارے سے ملے فرشتوں کو پرواز اسے حسین کہتے ہیں، اور جو لا علاج مرض کو بھی دے شفا اسے حسین۔ میرے ساتھ ہیں؟ کیونکہ میں نے تھوڑا خود بولنا اور کچھ آپ سے بلوانا ہے، تو میں نے کہا تھا سفر میرا طویل ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ ہاں کیا کہا؟ جو لا علاج مریض کو بھی کر دے شفا یاب اسے حسین کہتے ہیں، جس پہ گریہ کرنا ہو ثواب اسے حسین۔ ہاں جس پہ کرنا گریہ ہو ثواب اسے حسین کہتے ہیں۔ اب دعا بھی مانگنی ہے اور میرے حصے کی داد بھی مجھے دینی ہے۔ جو عطا کر دے بے اولادوں کو اولاد اسے حسین۔ جی ہاں جی سلامت رہیں۔ اور جس کو رسول کہیں ہدایت کا چراغ اسے، جو دنیا کے ہر غم سے دے دے نجات اسے حسین کہتے ہیں۔
توجہ ہے نا، جو دنیا کے ہر غم سے دے دے نجات اسے حسین کہتے ہیں، اور جو نوک کے نیزہ پر بھی ہو قاری قرآن اسے حسین کہتے ہیں۔ اگر میرے ساتھ ہیں، آخری جملہ آپ نے اگر سماعت فرما لیا جیسا میں چاہ رہا ہوں، خدا شاہد ہے آپ اپنے آپ کو یہاں نہیں ملائکہ کی محفل میں بیٹھ کر خود علی کے سامنے وہاں سے داد وصول کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو پائیں گے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، حسین کہتے کسے ہیں؟ حسین ہے کون؟ حسین کہتے کسے ہیں؟ قبلہ جو اسلام کو ظلمت اور بربریت کے بور سے نکال کر نجات کی کشتی میں لے آئے اسے حسین ابن علی بقیت اللہ امام حسین کی شان میں ہدیہ صلوات۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبی۔ ہاں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کون ہیں، اور یہ تعارف جو میں نے کروایا ہے یہ میری بساط کے مطابق تھا۔ اب جو رسول کروا رہے ہیں وہ رسول کے بساط کے مطابق ہوگا۔ جی ہاں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا 3 یا 4 برس کا بچہ مسجد میں داخل ہوا۔ داخل ہوتے چلتے چلتے اس بچے کا پاؤں قمیص کے دامن سے الجھا، وہ زمین پہ آ رہا تھا۔ رسول نے دیکھا، خطبہ روکا، منبر چھوڑا، اصحاب کے مجمع کو چیر کر حسین کو اٹھا کر سینے سے لگا کر مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر پھر رسول نے امام حسین کا تعارف کروانا شروع کیا۔ اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو میں کرواؤں۔ رسول نے فرمایا، اے میرے اصحاب، ھذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے، فاعرفہ، پس اسے پہچان لو، وانصرہ، اور اس کی مدد بھی کرنا۔ یہ جو جملہ مدد کا ہے انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ یہ یقین جانیے ایک بڑا ہی پیارا پس منظر ہے وانصرہ کا بھی، لیکن مجھے آگے چلنا ہے کیونکہ مجھے اپنا موضوع مکمل کرنا ہے۔ پھر رسول یہاں رکے نہیں ہیں، اصحاب سے فرمایا یہ حسین ابن علی ہے، اسے پہچان لو۔ اب پھر ہمیں نہ کہا کرو کہ ہم حسین کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تو رسول نے ہمیں سکھایا ہے، لہٰذا رسول نے کہا اسے پہچان لو۔ یہاں سے رسول رکے نہیں، رسول یہاں سے آگے بڑھے۔ رسول نے کہا کہ اگر مزید اس کا میں تعارف کرواؤں تو وہ یہ ہے کہ ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ بھی جنتی، امہ فی الجنہ، اس کی ماں بھی جنتی، عمہ فی الجنہ، اس کا چچا بھی جنتی، اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی بھی جنتی، اختہ فی الجنہ، اس کی بہن بھی جنتی۔ یہاں ایک جملہ رک کے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ جملہ یقین جانیے اگرچہ پورا فرمان ہی رسول کا ہے، اس پہ شک تو نہیں کیا جا سکتا اور لائق تحسین ہے، لیکن یہ جملہ تھوڑا سا اس نے مجھے ایک سہارا دیا۔ جب رسول نے کہا نا وَجَدُّهُ فِي الْجَنَّةِ، نہیں سمجھے آپ، میں سمجھا نہیں سکا۔ وَجَدُّهُ فِي الْجَنَّةِ، رسول کو پتا تھا یہاں بیٹھے کچھ لوگ ہیں جو فقط علی سے نہیں اس کے بابا سے بھی بغض رکھتے ہیں، لہٰذا میں اعلان کر کے جا رہا ہوں اگر کسی نے ابو طالب کے ایمان پہ شک کیا تو اسے اپنے ایمان کا موازنہ کرنا ہوگا، کیوں میں رسول اعلان کر کے جا رہا ہوں حسین بھی جنتی ہے، اس کا بابا بھی جنتی ہے، اس کی ماں بھی جنتی ہے، اس کا بھائی بھی جنتی ہے، اس کا چچا بھی جنتی ہے، فقط یہ نہیں بلکہ اس کا جد ابو طالب بھی جنتی ہے۔
اور یہاں سے آگے رسول نے آپ کی اور ہماری تعریف میں جملہ کہا. رسول نے کہا کہ ایسا نہیں ہے فقط یہی جنتی ہیں، یہ تقاضا محبت حسین ابن علی تھا. رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا وَمُحِبُّهُ فِي الْجَنَّةِ. جی آپ کی سماعتوں کو سلام. وَمُحِبُّهُ فِي الْجَنَّةِ. پھر رسول یہاں رکے نہیں، یہاں سے آگے بڑھے. رسول نے کہا فقط محب جنتی نہیں ہے، وہ بھی جنتی ہے. وہ محب ہی فی الجنہ، صرف محبت کرنے والا جنتی نہیں ہے. میں رسول ضمانت دے کے جا رہا ہوں، جو اس کے محب سے محبت کرے اس کی جنت کی ضمانت میں رسول دے رہا ہوں. سلامت رہے. جی ہاں سلامت رہے. اچھا، یہ پہلا تعارف تھا. اس کے بعد رسول نے امام حسین علیہ السلام کا پھر ایک مرتبہ اور تعارف کروایا. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. رسول مسجد نبی میں نماز پڑھا رہے ہیں کہ امام حسین مسجد میں آئے. حیران ہوں میں، اس گھر کا بچہ بھی، اگر میں جملہ کہہ دوں اگر آپ برداشت کر سکیں، اس گھر کا بچہ بھی جو راز الہی اسے عطا ہوتے ہیں ان سے واقف ہوتا ہے. امام حسین آئے، آ کے امام رسول سجدے میں تھے، پشت رسول پر بیٹھ گئے. تو جو ہے نا پشت رسول پہ بیٹھ کے. میں سوال کروں گا، بچہ تھا، ممبر خالی تھا، ممبر پہ بیٹھتے ہیں میرے ساتھ؟ ممبر خالی تھا مسجد نبی کا، ممبر پہ بیٹھتے. اچھا ممبر پہ نہیں بیٹھنا تھا تو کہیں اور کوئی چیز تھی، کسی اصحاب کی پشت پہ بیٹھتے. اصحابی کی نہیں بیٹھنا تھا، سلمان ہوگا، سلمان کی پشت پہ بیٹھ جاتے. سلمان کی نہیں بیٹھنا تھا، ابو ذر کی پشت پہ بیٹھ جاتے. حسین ابن علی کیوں صرف رسول کی ہی پشت پر بیٹھے؟ یہاں رسول نے تعارف حسین کا کروانا تھا، اور اس وقت جو تعارف ہوا ہے اس پہ بھی بعض مورخین نے اعتراض کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو امام حسین علیہ السلام کو رسول کیونکہ اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اکثر مدینے کی گلیوں کے چکر لگایا کرتے تھے، بچہ تھا اس کو عادت ہو گئی. اب دیکھیں اسلوب فضائل آل محمد کو چھپانے کا. بھائی بچہ تھا، آ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا اچھا بچہ تھا. ہر صاحب عقل سے میرا سوال ہے، بھائی گھر میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور دیکھنے والا وہاں بیٹھا ہو، ساتھ میں ایک اس کا اپنا بچہ اس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہو، اکثر جیسے گھروں میں ہوتا ہے، تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ کبھی سجدگاہ اٹھا لے گا، کبھی اس کا دامن کھینچے گا. قبلہ جو بھی گھر میں صاحب عقل ہوگا نا، وہ اس بچے کو اٹھا کر لے جائے گا، چھوڑے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ، وہ جو نمازی ہے، یہ اس کی نماز میں خلل ڈال رہا ہے. تو پھر میں سوال یہی کر سکتا ہوں، مجھے اتنا بتاؤ، اس دن کیا کوئی ایک اصحابی بھی تاخیر سے نہیں آیا جس نے دیکھا ہو حسین اور پشت رسول پر ہیں، اٹھا لوں؟ چلو مانتا ہوں رسول نے 3 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ کہا، 20 مرتبہ کہا ہوگا. چلو کوئی ایسا بھی نہ تھا جس نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کی ہو، خیر تو ہے آج رسول نماز لمبی کر رہے ہیں. آپ کی سماعتوں کو سلام. جی ہاں، کوئی ایسا تو ہوگا جس نے یہ دیکھا ہو. کہا نہیں جی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ اصحاب محمد کا یقین اور اعتماد تھا کہ بھائی رسول نے آج خلاف معمول جو یہ سجدے کو طول دیا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے. ہاں میں یہاں بھی رک کے کہوں گا، جو اصحاب محمد تھے انہیں پتا تھا، انہیں یقین تھا. لیکن کچھ ایسے بھی تھے
کہ جن کو رسول کا سجدہ لمبا کرنا نہ نماز میں پسند آیا نہ نماز کے بعد ہضم ہوا. خیر، اور کہا جی قبلہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، وہ اصحاب محمد کا یقین تھا، اعتماد تھا رسول پہ، اور پھر رسول نماز پڑھا رہے ہوں، پڑھنے والے اصحاب محمد ہوں، تو قبلہ ہوگا تو یہی، نماز لمبی بھی ہو تو کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں سر اٹھائے گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ تمہارا یقین، یہ تمہارا اعتماد ہے. پھر میں بھی ایک سوال کر رہا ہوں، ہے مجھے اجازت، مجھے اس کا جواب دو. کہا کیا سوال؟ میں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتی، رسول اگر سفر میں نہیں حضر میں نماز پڑھائے اور یہ نماز لمبی ہو جائے، اور لمبی بھی 3 مرتبہ نہ ہو، 10 مرتبہ نہ ہو، 30 مرتبہ نہ ہو، بلکہ 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ رسول کہہ دے، تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ رسول کا اعتماد تھا، یہ رسول پہ یقین تھا، رسول نے نماز کو طول دے دیا، اصحابی کوئی اٹھا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے چھیڑا نہیں، کوئی آیا نہیں، تو پھر مجھے بھی سوال کرنے کا حق ہے. سوال اتنا بتا دو، جس نماز کو یہ اعتماد اور یقین سے پڑھ رہے ہیں، کیا یہی اعتماد اور یقین ان کا جنگ میں بھی تھا کہ رسول ہے ہماری جانوں کو کچھ نہ ہوگا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، توجہ میرے ساتھ رکھنی ہے، نماز میں رسول پڑھا رہے ہیں، یہ ہلتے نہیں ہیں. نماز رسول پڑھا رہے تھے، یہ ہل نہیں رہے تھے. جنگ میں رسول بلا رہے تھے، یہ رک نہیں رہے تھے. ہماری یہ جوانیاں حسین کی نعرے حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. آپ کی سماعتوں کو میرا سلام ہے. یقین جانی آپ نے کیا خوبصورت انداز سے سنا ہے. اچھا، میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر ایک فرمان ذیشان رسول بھی کیا ہے. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. یا رسول اللہ، آپ نے کہا حسین ہدایت ہے یا ہدایت کا چراغ ہے. یہاں سوال کرنا ہے مجھے، جو ہدایت ہے اس کا لازمہ چراغ ہے یا نہیں؟ پریشان نہ ہو، میں دلیل دے کے جا رہا ہوں. میں نے پھر یہاں قرآن کی طرف بھی آنا ہے. کیا کہا؟ اب میں ایک مثال کے ذریعے، وہاں سے جانے سے پہلے ایک مثال دے رہا ہوں. آدھی رات کی تاریکی ہو، کوئی بھی چراغ نہ ہو، اور آپ سے کوئی آ کر کہے کہ جی مجھے باہر نجف جو ہے اس کی طرف جانا، رستہ بتا دیجیے، اور آپ حرم کے پاس سے کھڑے ہو کر یا ولایہ سے کھڑے ہو کر اس کو رستہ بتائیں. تو مجھے بتائیں اس رات کی تاریکی میں، وہ اس گھپ اندھیرے میں، کیا آپ اسے اس راستے کا بتا پائیں گے؟ بولیں، اس راستے کو دکھا پائیں گے، سمجھا پائیں گے؟ یا کہیں گے یہاں سے کھڑے ہو کہ وہ دیکھو جی وہ جو نظر آ رہا ہے، وہ کہے گا بھائی نظر آ نہیں رہا، آپ دکھا رہے ہیں. یعنی پتہ چلا کہ بھائی ہدایت دینے کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے. ہاں، ہدایت دینے کے لیے چراغ کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ غریب چل بھی پڑا تو پھر وہ اس بتانے والے کی شان میں قصیدہ ضرور پڑے گا کہ یار کس سے پالا پڑا ہے جو اس اندھیری رات میں جس نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے. لہٰذا پھر میں نے قرآن سے سوال کیا کہ بھائی ہدایت یعنی چراغ کے مقابلے میں ہے اندھیرا. اندھیرا ہم کس سے سمجھتے ہیں؟ یعنی عدم و وجود نور، جہاں نور کا وجود نہ ہو، یہ ہے نا، جہاں نور کا وجود نہ ہو. میں نے قرآن سے پوچھا اچھا پھر اس نور کے مقابلے میں کیا ہے؟ کہا نور کے مقابلے میں گمراہی اور ضلالت ہے. جہاں نور نہیں ہوگا وہاں گمراہی اور ضلالت ہوگی. یہ مجھے قرآن نے بتایا. پھر میں رسول کے فرمان کی طرف آیا. یا رسول اللہ، آپ نے فرما دیا حسین ہدایت کا چراغ ہے، پھر آپ کا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تو پھر بعید نہیں یہ جواب آئے پڑھنے والا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں حسین ہدایت کا چراغ ہے، یعنی حسین نور ہدایت ہے. جو اس کو چھوڑے گا اس کی قسمت میں
فقط ضلالت اور گمراہی ہے۔ سماعت فرما رہے ہیں؟ پھر دوسرا حصہ کشتی نجات۔ مجھے یہاں پھر قرآن کی طرف جانا ہے۔ میں نے قرآن مختصر بیان کر رہا ہوں، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوگا، آپ تھک گئے۔ ہاں کیا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ۔ تو مجھے قرآن سے ایک واقعہ ملا کہ جہاں پہ ایک نبی تھا، تقریباً 900 سال 950 سال اس نبی نے تبلیغ کی اور تبلیغ خداوندی کی، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، مگر لوگ نہ آئے۔ اب اس نبی نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، میرا اللہ یہ قوم توحید پرست نہیں بننے والی، یہ قوم تجھے نہیں ماننے والی، ان پہ اپنا عذاب نازل فرما۔ اب مجھے یہاں جملہ کہنے دیجئے کہ جو ہدایت نہ پا سکیں وہ ان کے لیے اللہ کا عذاب معین ہوتا ہے۔ ہاں رسول نے دعا مانگی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ چاہتا ہے ان کو غرق کرنا ہے، ٹھیک ہے کشتی بنا۔ اب یہاں پہ توجہ طلب بات ہے، کشتی بنا۔ بسم اللہ۔ رسول نے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ یقین جانیے جب رسول کشتی بنا رہے تھے لوگ گزر رہے تھے، واہ واہ واہ۔ جو کچھ مخلصین تھے وہ مدد کر رہے تھے، جو مخالفین تھے وہ تانے کس رہے تھے۔ ہاں ہاں یہ کشتی بنا چلے گی کس پہ؟ نہ پانی ہے، نہ دریا ہے، نہ سمندر ہے، یہ کس پہ چلے گی؟ اور رسول کو معاذ اللہ اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کر سکوں کہ رسول کو وہ نعوذ باللہ، یعنی آپ یہ کہیں لفظ سے اگر میں اس کی جگہ استعمال کروں ہذیان، یعنی وہ رسول پہ یہ تہمت لگا رہے تھے کہ اس رسول کو ہذیان ہو گیا ہے، یہ کشتی بنا رہا ہے۔ آپ سمجھے نہیں، میں جہاں پہنچانا چاہ رہا تھا آپ پہنچ نہیں سکے کہ اس کو ہذیان ہو گیا ہے، یہ ایسے ہی کشتی بنا رہا ہے۔ تو میں کہوں گا یہی ہذیان کی تہمت لگانے والے جب کشتی بن کر تیار ہو گئی، توجہ رکھنی ہے، جب کشتی بن کے تیار ہو گئی اللہ نے پانی برسایا، سیلاب آیا، سیلاب آ کر کشتی نے تیرنا شروع کیا۔ واہ واہ۔ اب رسول نے جس کو بچانا تھا اس کو کشتی میں بٹھایا، جس کو قبلہ بچانا تھا اس کو کشتی میں بٹھایا، بٹھا کر اب وہ جو رسول کو معاذ اللہ ان پہ ہذیان کی تہمت لگا رہے تھے، کیا اللہ نے انہیں بچا لیا؟ نہیں، عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ تو پھر خوش فہمی میں نہ رہنا، دیر سے صحیح عذاب الہی میں گرفتار ہونا ہے، کیونکہ میری بھی مجبوری ہے، میں اب کھل کے بیان نہیں کر سکتا، لہٰذا میں بھی آپ کو اشاروں میں سمجھا رہا ہوں اگر آپ سمجھ جائیں۔ خیر کشتی چل پڑی اور چلتے چلتے نوح نے دیکھا کہ خود نوح کا بیٹا کشتی میں سوار نہ ہوا۔ نوح نے پوچھا کہ تو آ جا کشتی میں، تو غرق ہو جائے گا اور تباہ ہو جائے گا، مر جائے گا۔ پلٹ کے اس نے جواب دیا خیر ہے کوئی بات نہیں، عذاب آیا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ جی کیا کہا؟ میرے بابا آپ میری فکر نہ کریں، اگر عذاب آیا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ پھر مجھے رک کر یہاں جملہ کہنے دیجئے کہ یہ نئی بات نہیں ہے، اگر تم روایتوں میں پڑھ لو فلاں فلاں چھوڑ کر رسول کو پہاڑ پر چڑھ گئے، فلاں فلاں چھوڑ کر رسول کو پہاڑ پر بھاگ گئے۔ قبلہ یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو صدیوں سے ہوتا آیا ہے، جب بھی رسول پہ مشکل وقت پڑا ہے مخالفین منکرین کا کام ہی یہی رہا ہے، وہ جان بچانے کے لیے پہاڑوں پر چڑھا۔ جی اچھا پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اب
حضرت نوح تھے تو باپ، اس لیے اللہ سے دعا مانگی، میرا اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ منکر توحید ہے۔ اچھا یا اللہ فقط منکر توحید ہے؟ کہا نہیں، منکر توحید نہیں ہے فقط، یہ منکر رسالت بھی ہے۔ فقط منکر توحید نہیں ہے، یہ منکر رسالت بھی ہے، لہٰذا وہ غرق ہو گیا۔ اب مختصر کروں، مجھے واپس اس حدیث کی طرف آنا ہے۔ رسول یہ بتانا چاہ رہے تھے، جو میں نے کہا ہے نا حسین نجات کی کشتی ہے، یہ تمہیں اس لیے بتا کے جا رہا ہوں، میرے بعد یہ میزان رکھ لینا کہ اگر کوئی بھی کسی بھی زمانے میں جس کے پاس حسین ابن علی ہوگا وہ ہدایت پہ ہوگا، جس کے پاس حسین ابن علی ہوگا وہ کامیابی میں ہوگا، وہ کامرانی میں ہوگا، اور اس کے مخالف جس کے پاس حسین ابن علی نہ ہو، وہ اپنے ایمان کا اندازہ کر لے، وہ اپنے ایمان کو تول لے کہ وہ کس مقام پہ کھڑا ہے۔ تو میں بلا جھجک یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر حسین ابن علی ہے تو سفینہ پنجتن میں سوار ہو، اگر نہیں ہے تو تم بھی نوح کے بیٹے کی طرح غرق اور فرار ہو۔ اب یہاں پہ ایک جملہ دینے جا رہا ہوں، بس آخری، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، پھر مصائب کی طرف جاؤں گا۔ رسول نے کیا فرمایا؟ حسین نجات کی کشتی ہے۔ اچھا، میں نے ایک رسول کا فرمان پڑھا، رسول نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو جو ہے نا، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اور 73 کے 73 ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ ہم جنتی ہیں، جنت ہمارا مقدر ہے۔ جاوید صاحب، جنت ہمارا مقدر ہے۔ رسول نے فرمایا ان 73 میں سے ایک جنتی ہے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ اچھا، وہ ایک جنتی کون سا ہے؟ اب یہاں لفظ دیکھنا ہے، ایک نے نجات پانی ہے، نہیں میں سمجھا نہیں سکا، آپ میرے ساتھ نہیں ہیں کیا؟ ایک نے نجات پانی ہے۔ رسول نے کیا کہا؟ میرا حسین کشتی نجات ہے۔ کیا کہا؟ ایک نے نجات پانی ہے، میرا حسین کشتی نجات ہے۔ تو بلا مبالغہ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ آؤ سارے مل کر اپنے اپنے مذہب کی کتابیں کھولتے ہیں، اپنے اپنے مذہب کی ترجمانی کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اگر ابھی تک 73 فرقے نہیں بنے، جتنے بن چکے ہیں سارے مل کے بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے اپنی اپنی کتابیں کھولتے ہیں، اپنا اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں، اپنا اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ رسول نے نجات کا معیار کسے کہا ہے۔ اگر رسول نے نجات کا معیار بنو امیہ کے ان حرامزادوں کو کہا ہو تو پھر جس کی مرضی ہے وہ جنت کا ٹھیکیدار بن جائے۔ اگر رسول نے اہل بیت کو جنت کا مالک بنایا ہو تو پھر ہمارا افتخار ہے کہ ہم حسینی بھی ہیں اور جنتی بھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پھر یہ ہمارا افتخار ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیوں؟ کہ ہمارے پاس معیار ہے جو رسول نے دیا کہ میرا حسین کشتی نجات ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ اگر آپ سماعت فرما رہے ہوں، قبلہ ایک میری اس پوری تقریر کا ماخذ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ ایک شعر میں نے دینا ہے، اگر آپ کی سماعتیں ہوں میرے ساتھ۔ شاعر کہتا ہے کہ رتبے میں نجی ہو تو وہی شان چاہیے، رتبے میں نجی ہو تو وہی شان چاہیے، اب نوح کو بھی نجات کا سامان چاہیے، اب نوح کو بھی نجات کا سامان چاہیے،
کشتی ہو بادباں ہو نگہبان چاہیے، کشتی ہو بادباں ہو نگہباں چاہیے، کشتی کو تیرنے کو بھی طوفان چاہیے، کشتی کے تیرنے کو بھی طوفان چاہیے۔ پھر یہاں شاعر رکا نہیں ہے، اس نے کہا پھر پڑھ رہا ہوں، کیا کہا؟ کشتی کے تیرنے کو بھی طوفان چاہیے۔ پھر کیا کہا؟ لیکن فقط یہ معجزہ ہے شاہ مشرقین کا، خشکی پہ تیرتا ہے سفینہ حسین کا۔ سلامت رہیں آپ۔ بس یہ حسین ابن علی جس کے بارے میں رسول فرماتے نظر آتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ بڑی عظمت بیان فرمائی مولا نے امام حسین علیہ السلام کی۔ یہاں تک آپ نے میرا ساتھ دیا، دعا مانگتا ہوں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شبیر کے۔ اور آج جس کا مصائب میں نے پڑھنا ہے، آپ اپنی اپنی دعائیں بھی اپنے اپنے دل میں رکھیے گا۔ حسین ابن علی نجات بھی ہے۔ کیا سب نے حسین ابن علی کو مانا؟ یہ کچھ ایسے بھی تھے جو حسین ابن علی کے مخالف آئے، اور جو حسین ابن علی کے ساتھ آئے ان کے بارے میں خود امام حسین فرماتے ہیں، جو آوان اور انصار مجھ حسین کو ملے ہیں نہ میرے بابا کو عطا ہوئے نہ میرے نانا کو ملے ہیں۔ اور انہی آوان اور انصار میں عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں۔ اور یقین جانیے ان آوان اور انصار میں کچھ تو ایسے ہیں کہ جن سے امام نے پوچھا کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو بلا جھجک یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے موت کا فلسفہ ہی بدل دیا۔ بلا جھجک یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں الموت احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ میرے محترم یہ اور کوئی نہیں، یہ حسن کا یتیم قاسم ہے۔ 9 کی رات 10 کی شب کو جب امام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، چراغ بند کیا، کہا میں تم سب سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، سارے چلے جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، اللہ اکبر، ان سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے، تم چلے جاؤ۔ پھر وہ تاریخ نے لکھا کہ کوئی جب چراغ جلا تو ایک سے بڑھ کر ایک ایمان اور محبت کے جذبے سے سرشار تھا۔ کوئی کہتا تھا مولا اگر ہزاروں زندگیاں نصیب ہوں اور یہ زندگیاں آپ پہ فدا ہوں اور آپ پہ فدا ہو کر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمیں جلا دیا جائے، ہماری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، مگر پھر بھی ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ امام نے وہ فہرست پڑھنا شروع کی، فلاں شہید فلاں شہید فلاں شہید۔ یہاں پہ قاسم اٹھے، قاسم نے کہا چچا آپ نے باقیوں کے نام لیے، کیا میرا نام نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کیا میرا نام نہیں ہے؟ جب یہ کہا نا میرا نام نہیں ہے، امام نے کہا قاسم تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ تو کہتے ہیں چچا جہان میں موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔ کہا پھر تمہارا نام نہیں بلکہ 6 ماہ کے علی اصغر کا نام بھی ہے۔ یہاں قاسم رو کے کہتے ہیں چچا جان کیا قوم اشقیا خیام میں آ جائیں گے؟ امام فرماتے ہیں نہیں، جب تک تیرا چچا زندہ ہے قوم اشقیا خیام میں نہیں آئیں گی،
اچھا پھر چچا جان پھر اصغر کیسے شہید ہوگا؟ کہا اس لیے کہ میں اس کو لے کر پانی پلانے جاؤں گا، میں کہوں گا قاسم تیری غیرت کو میرا سلام ہے، آج اصحاب کا مجمع ہے، آج عباس بھی زندہ ہے، آج علی اکبر بھی زندہ ہے، آپ نے سوال کیا کیا اشقیاء خیام میں آ جائیں گے؟ کاش قاسم آپ عصر عاشور ہوتے، آپ دیکھتے اشقیاء فقط خیموں میں داخل نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے خیموں کو آگ لگانا شروع کر دی، انہوں نے بیمار کا بستر بھی کھینچ لیا، بیبیوں کی ردائیں بھی کھینچ لی۔ اجرکم اللہ اجرکم۔ آیا 10 کا دن، قاسم اجازت مانگنے جاتے ہیں، اجازت نہیں ملتی۔ یہاں میں آپ سے ایک سوال کروں گا، جس ماں کا ایک بیٹا ہو نا، اولاد والے بیٹھے ہو، جس ماں کا ایک بیٹا ہو نا، کبھی مشاہدہ کرنا تھوڑی دیر کے لیے اس بچے کو کہیں باہر چھوڑ کے آ جانا اور ماں سے کہنا تیرا بچہ گم ہو گیا۔ خدا کی قسم ہے وہ ماں آپ کے سامنے ممکن ہے کھڑی ہوتی ہوتی مر جائے گی، پہلا سوال کرے گی اتنا بتا جو میرے بچہ گم ہوا ہے کیا اس نے پانی پیا تھا، کیا اس نے تجھ سے کوئی چیز طلب کی تھی؟ آپ کہیں گے نہیں، تو پھر وہ مجھے یقین ہے وہ ماں شاید ہی اس بچے کے ملنے تک کچھ کھائے۔ روز آپ سے کہے گی جاؤ نا باہر جا کے دیکھو، ممکن ہے کسی گلی میں میرا بچہ کھیل رہا ہو، ممکن ہے کہیں بچوں کے ساتھ کہیں وہاں باہر کھیل رہا ہو۔ تو میں کہوں گا مجھے اتنا بتائیے، جس ماں کا بیٹا ایک تھا، کربلا میں وہ ماں بھی تھی جو بار بار کہہ رہی تھی قاسم یاد رکھنا محشر کے دن تیری ماں نے جناب سیدہ کے محضر پیش ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہر بی بی اپنی قربانی پیش کرے اور تیری ماں کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ قاسم مجھے زہرا کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا۔ اجرکم اللہ، رو لو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ رونا ہمارے لیے باعث نجات ہے، یہ رونا ہمارے لیے باعث نجات ہے، اچھا ملی قاسم کو اجازت؟ نہ میرا محترم، قاسم کو اجازت نہ ملی۔ قاسم خیمے میں واپس آئے، خیمے میں آ کے دیکھا نا ماں سجدے میں سر رکھ کے رو رہی ہے۔ پھر روایت کے جملے ہیں، قاسم خیمے کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے سر کو زانوں میں رکھا، زاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ یہ آواز شریکت الحسین زینب کے کانوں میں پڑی، آ کے پوچھتی ہیں ام فروا خیریت ہے؟ تیرے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ رو کے کہتی ہیں یہ وہی رو رہا ہے جو صبح سے حسین کے طرف جا رہا ہے، مجھے موت کی اجازت دیجیے۔ اب ام فروا کو ایک وقت یاد آیا۔ ام فروا نے تأمل سے سنیے گا کیونکہ یہ بکا کے دن ہیں، عزا کے دن ہیں، پھر پتہ نہیں ہمیں نصیب ہو نہ ہو، پتہ نہیں پھر ہمیں قاسم پہ رونا نصیب ہو نہ ہو، پتہ نہیں پھر ہمیں اکبر پہ رونا نصیب ہو نہ ہو، پتہ نہیں پھر ہمیں اصغر پہ رونا نصیب ہو نہ ہو۔ لہٰذا توجہ سے حوصلے سے سن کے رہیے گا۔ کیا کہا؟ قاسم کو ماں کو ایک وقت یاد آیا۔ حضرت قاسم جب بچپنے میں تھے نا، امام حسن کو زہر مل گئی، امام حسن کا وقت آخر آ گیا۔ اب امام حسن علیہ السلام نے اپنے بچے کو بلایا، اپنے بچے کو بلا کر اپنے سینے سے لگا کر، اب امام نے خدا جانتا ہے اس وقت روایت کہتی ہے امام حسن زار و قطار ہونا شروع ہو گئے۔ پھر امام نے ایک تعویذ حضرت قاسم کے بازو پہ باندھا، کہا قاسم جب کبھی دیکھو نا کہ تم پہ سخت وقت آ گیا ہے، اس کے بعد ایسا وقت تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا، تو پھر یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، بس میں اپنی منزل کے قریب ہوں۔ کہا پھر تم اپنی اس تعویذ کو پڑھ لینا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ حضرت قاسم نے وہ تعویذ کھولا، تعویذ کھول کے امام حسن امام حسین کے پاس لائے۔ امام حسن نے وہ تعویذ پڑھنا شروع کیا۔ یقین جانیے حسین غریب وہ تعویذ پڑھتے جا رہے تھے، زاروں قطار گریہ کرتے جا رہے تھے، رو کے کہتے ہیں قاسم تیری اپنی قسمت، پھر کہتے ہیں حسن بھیا آج مجھے سمجھ میں آئی ہے جب غریب بندہ ہو جائے، جب غربت میں کوئی وقت آ جائے تو اپنے بھولا نہیں کرتے۔ بھیا حسن آپ نے اس وقت بھی انتظام کیا ہوا تھا۔ قاسم نے پوچھا چچا جان اس خط میں لکھا ہوا کیا ہے؟ آواز آئی قاسم
میرے بھیا حسن نے لکھا ہے میرا حسین جب کبھی آپ کربلا پہنچے اور آپ اشقیا کے گھیرے میں آ جائیں، میری بہنوں کی چادروں پہ خطرہ آ جائے، میں حسن نہیں ہوں گا، میری جگہ پہ میرے قاسم کو قربان کر دینا۔ اجرکم اللہ حسن کے یتیم کو اجازت ملی، لیکن کیا ایسے ہی چل پڑے؟ نہ میرے محترم، امام اور ارباب مقاتل نے یہی لکھا، تیار کیا کیسے؟ امام نے حضرت قاسم کا امامہ دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ایک ٹکڑے کا امامہ باندھا اور ایسے باندھا کہ جیسے میت کو کفن پہنایا جاتا، اور ساتھ فرما رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے میں پوچھتا ہوں، مرے ہوئے عزیز کے دیکھنے کی تو انسان میں ہمت نہیں ہوتی، انسان برداشت نہیں کرتا، کوئی اپنا عزیز مر جائے تو اس سے دکھ سہنے نہیں ہوتا۔ میں پوچھتا ہوں، امام حسین کی غربت پہ میرا سلام ہے، اب بھی زندہ ہے، جس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مل گئی اجازت، چل پڑے قاسم میدان کی طرف۔ عزاداروں ملی اجازت، قاسم سوار ہوئے، خیام سے ودا ہوئے، قوم اشقیا پہ حملہ بولا۔ روایت میں ملتا ہے ستکین کو واصل جہنم کیا ہے حسن کے لال نے، کہ جب دشمنوں نے دیکھا یہ علی کا بیٹا ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، ایسے نہیں مارا جائے گا، عمر سعد لعین نے حکم دیا شہزادے کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ قبلہ آپ جانتے ہیں جناب قاسم کا سن 13 یا 14 سال کا تھا۔ مجھے اجازت دینا، یہاں میں حمید ابن مسلم کی روایت نقل کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتا ہے قاسم کی شباہت و شکل کیسی تھی؟ کہتا ہے جب قاسم خیام سے نکلے ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے ابتدائی راتوں کا چاند نکل رہا ہو۔ چاند کی تشبیہ کیوں دی ہے؟ اس لیے ابتدائی راتوں کے چاند آدھا ہوتا ہے اور قاسم کا چہرہ آدھا چھپا ہوا۔ اجرکم اللہ اجر۔ ایک معلوم نے حضرت قاسم کے سر پہ وار کیا، زین سے زمین پہ قاسم آئے، قاسم نے آواز دی ہے ادرکنی اماں، چچا میری مدد کو آئیے۔ میں کہتا ہوں اکبر کی لاش پہ گھٹنے کے بال آنے والا قاسم کی لاش پہ ایسے آئے جیسے شکاری شکار پہ آتا ہے۔ امام نے آ کے حملہ کیا ہے، لشکر کے ادھر سے ادھر ہوا ہے۔ مجھے اجازت دینا، فقط لشکر ادھر سے ادھر نہیں ہوا، بلکہ ایسے کہہ رہا ہوں شمال کے گھوڑے جنوب کو دوڑ گئے، جنوب کے گھوڑے سے شمال کو دوڑ گئے۔ پھر میں روایت کے لفظ پڑھوں، حالت کیا تھی؟ قاسم کے بارے میں بیان ملتا ہے دائیں کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی تھی، بائیں کی پسلیاں دائیں طرف آ گئی تھی۔ امام حسین کہتے تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے، تو نے مدد کے لیے بلایا، حسین تیری مدد کو نہیں آ سکا۔ امام نے کہا قاسم میرے گلے میں باہر ڈال، میں تجھے خیام میں لے جاؤں۔ مجھے ایک روایت مقتل میں ایسی بھی ملی ہے جس میں ارباب مقتل نے لکھا کہ قاسم کا سینہ حسین کے سینے کے ساتھ تھا، قاسم کی ٹانگیں خط کھینچ رہی تھی۔ مجھے بتاؤ وہ خط کھینچے کیوں؟ کس طرح خط کھینچ رہی تھی؟ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پمال ہو کر۔ اجرکم اللہ اجرکم۔ خدا تمہاری ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ دعا مانگتا ہوں میرا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جتنے مومن تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما۔ کریم اللہ اس ذکر کے صدقے ہمارے جتنے بھی بھائی بیمار ہیں ان کو شفا یابی نصیب فرما۔ بس میرا اتنا ساتھ دے دو۔ کیا کہا کہ وہ
اس کے ٹانگیں خط کھینچ رہی تھیں. بس آخری روایت. ٹانگیں ہاتھ کھینچ رہی تھی. حسین قاسم کو خیمے میں لے کر گئے. ایک طرف اکبر کا لاشا رکھا، ایک طرف قاسم کا لاشا. رو کے زمین پہ لیٹ گیا غریب کربلا. آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے میرا اللہ مجھ سے بڑا غریب بھی کوئی ہوگا. دائیں طرف اکبر کا لاشا ہے، بائیں طرف قاسم کا لاشا ہے. ایک روایت اور پڑھنے کی اجازت دے دو. جب لاشا خیام میں آیا ہے ہر بی پرسہ دینے آئی ہے، لیکن قاسم کی ماں موجود نہ تھی. امام حسین نے کہا زینب ام فروہ کہاں ہے؟ کہا وہ اپنے خیمے میں گئی ہے، مجھے معافی دینا. شریکت الحسین نے خیمے کا چکر لگایا، دیکھا ماں سجدے میں شکرن شکرہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے. کہا قاسم کی ماں تیرا لال کربلا سے لوٹ آیا ہے، سر اٹھا کے آئی ہے. امام حسین سے کہتی ہے میں کچھ نہیں مانگتی. روایت کے لفظ ہیں اور قبلہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے یہ روایت بھی پڑھی ہے. وہ کہتے ہیں امام حسین سے مانگا ہے تو ام فروہ نے کہا حسین مجھ پر صرف قاسم کا کرتا دے دیجیے. اجرکم اللہ. کہا قاسم کے کرتے کو کیا کرو گی؟ میں کہتا ہوں شاید اس لیے مانگا ہوگا کہ میں اپنے پاس نشانی کے طور پہ سنبھال کے رکھتی ہوں. قبلہ جب یہی قافلہ رہائی پا کر شام سے کربلا سے مدینہ پہنچا ہے، مجھے معافی دینا. سب نے اپنے اپنوں کو پرسہ دیا ہے. ام فروہ حسن کی قبر پہ آئی ہے، قبر پہ آ کے زخمی کرتے قبر پہ ڈالا ہے. رو کے کہتی ہے میرا سید و سردار، او میرا سید و سردار، لے تیرا قاسم آ گیا ہے، میرے پاس کربلا میں اور کچھ نہ تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ. دعا ہے خالق دو جہاں سے کہ اس ذکر کے صدقے وہ ہماری سارے گناہ معاف فرمائے، بانیان کے رزق میں اضافہ فرمائے. کریم اللہ بانیان کے بچوں کی زندگی دراز فرما. خالق اللہ مالک اللہ اس ذکر کے صدقے ہمیں حقیقی معنوں میں حسین ابن علی کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرما. خصوصاً کچھ برادران نے دعا کے لیے کہا ہے کیونکہ روتی آنکھوں سے دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، لہذا میرے ساتھ آمین کہیے گا. کہ کچھ دوست نے مجھے دعا کے لیے کہا کریم اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں تجھے واسطہ حضرت قاسم کی غربت کا، تجھے واسطہ ام رباب کی اجڑی گود کا، مالک اللہ خالق اللہ ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما. کریم اللہ جتنے دوست بیمار ہیں، سید شوکت صاحب کریم اللہ رحیم اللہ ان کو جلد از جلد صحت کاملہ و راجرہ نصیب فرما.